کہ جہاں ایک شخص بیٹھا اس پوری کائنات کا سوچ اپنے ذہن میں، فرق آپ کی اور خدا کی سوچ میں صرف ایک ہے کہ آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں، اور جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو وہ تمام چیز فنا ہو جاتی ہے۔ آپ بھی بیٹھے کہہ رہے ہیں میں انگلینڈ گیا، مجھے مکان ملا، میرے بچے ہوئے، میں وہاں ٹھہرا۔ یو کین بی لاسٹ فار یو سی years in it، مگر آپ میں اور خدا میں صرف ایک فرق ہے، آپ کا خیال ساتھ ساتھ پریکٹیکلی شیپ نہیں پا رہا، مگر اللہ میں تو یہ قدرت ہے، وہ قدیر ہے، وہ مرید ہے، وہ متکلم ہے، وہ قدرت والا ہے، ارادے والا ہے، کلام والا ہے، مصور ہے، باری ہے، وہ تو سب کچھ کر دے گا۔ وہ سوچتا جا رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر واقعتاً یہ پریکٹیکل ہیپننگز نہ ہوں تو کسی دن بھی وہ کہے کہ یار it's too much، اور ہو گیا، اسی دن تمام کائنات وجود میں عدم ہو جائے۔ ہم کتنے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں، آپ خود سوچ لیجیے۔ But I'm still trying to discover whether he is thinking us or we are۔ ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں۔ پہلے ہم نے نماز کا وقفہ کر لیں، جی جی بالکل، آدھے گھنٹے کا، انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد پھر ملیں گے۔ حضرت اس کے بعد کا ہمارا پروگرام بڑا سمپل ہے، یہ آپ کی رائے سے ہوگا کہ بات چیت بھی چلتی رہے گی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم مغرب کے 1 گھنٹہ بعد پروگرام ختم کر دیں، پروگرام بھی یہی ہے کہ کھانے کے وقت تک ہم پروگرام ختم کر دیں۔ پیپل اگر وہ ضروری پتا کر سکتے ہیں کلوننگ کے اس میں جو سوال ہے میں اس کو پڑھ لوں، پھر آپ کو اس کو آپ نے اپنے لیکچر میں یہ سوال ہے جناب ڈاکٹر طاہر نیاز راولپنڈی سے، آپ نے اپنے لیکچر میں کلوننگ کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے انسانی تحقیق کی اس عروج کی تشریح چاہتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے تو پروفیسر بتائیں گے کہ کلوننگ کی کیا اسٹیٹس ہے۔ کلوننگ بنیادی طور پہ ایک فنومنا تو پچھلے دنوں میں جو آیا، دیٹ از کہ جو کنسیپشن ہے وہ آؤٹ سائڈ دا ووم کی جا سکتی ہے، یعنی رحم مادر کے بغیر بھی تولید ہو سکتی ہے۔ اب جو کلوننگ ہے بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو جینیٹیکلی ایگ اور سپرم مل کے بافیکیٹ ہوتے ہیں اور انسان کی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جو انیشل سٹیج ہے اس کو ایمبریو کی سٹیج کہتے ہیں۔ جو کلوننگ ہے یہ ایسا فنومنا ہے جس میں سپرم شامل نہیں کیا گیا۔ جو ایکسپیریمنٹ ابھی کیا گیا ہے اور جو ریکارڈ ہوا ہے وہ سویڈن کے سائنسدان ہیں، انہوں نے کیا یوں کہ ایک بکری کا سیل لیا، جسم کا سیل ہے یہ ایگ نہیں، اس کا ایک سیل لیا اس کا، اور اس کو انڈر فیڈ کر کے ہائبرنیشن میں بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے کمزور کر کے اور اسے ڈیولپ کیے بغیر نیند میں ڈال دیا۔ ہائبرنیشن کا مراد یہ ہے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے ایک مکمل بے ہوشی یا نیند میں رکھا اور اس کو ایک قسم کا وقتی موت میں انہوں نے ڈال دیا۔ اب یہ سیل جو ہے یہ ہائبرنیشن میں جا کے ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ڈی این اے ہے جو میسج لیتا ہے، جو کوڈ لیتا ہے سارے جسم کا، یہ ایکٹیویٹ نہیں رہا، اب یہ سو گیا۔ انہوں نے اس سیل کو لیا اور ڈی ایکٹیویٹ کر کے ہائبرنیشن میں بھیج کے رکھ لیا۔ اب انہوں نے ایک اور سیل لیا ایک اور جانور سے، یہ جو سیل انہوں نے لیا تھا ایک بکری سے لیا تھا، ایک دوسری بکری سے انہوں نے اس بکری کا ایگ لیا، یہ اب اس کی اووری میں سے انہوں نے ایگ نکالا اس کا۔ اس ایگ کو نکال کے انہوں نے اس میں سے جو ڈی این اے تھا، جو سارا سیل کے اندر جینیٹک آرڈر تھا جس کی وجہ سے یہ بات طے پائے گی کہ بکری جب پیدا ہوگی اس کے بال کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، وہ ڈی این اے اس میں سے نکال لیا۔ جو باقی مواد تھا سارا سیل کا وہ اپنی جگہ رہا۔
تیسری صورت میں انہوں نے پہلا سیل جو کہ ہائبرنیٹ کیا ہوا تھا, جو سلا دیا ہوا تھا, اور یہ ایگ جس میں سے ڈی این اے نکالا تھا, ان دونوں کو اکٹھا رکھ کے اس کو الیکٹرک چارج دیا. جب یہ الیکٹرک چارج اس کو ملا تو یہ دونوں سیل آپس میں مل گئے. پہلے والے ایگ جس کا کہ ڈی این اے نکال لیا گیا تھا, دوسرے والے سیل کے آنے کی وجہ سے اس کا نیوکلیس اس نے جو ڈی این اے تھا وہ شیئر کرنا شروع کر دیا. ایک دو اور الیکٹرک شاکس کے بعد جو یہ سیل تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو سائنسدانوں نے اب اچیو کی. اگر یہ سیل جو ہیں یہ ایگ اور سپرم ہوتے تو قدرتی طور پہ اللہ نے ان میں ایسی تقسیم رکھی ہے کہ جب یہ آپس میں ملیں گے تو یہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر یہی فنومنا ہمارے کسی اور جسم میں سوائے ایگ اور سپرم کے کسی اور جسم کے حصے میں ہو تو وہ کینسر کی طرح ڈیولپ ہو جائے گا کہ سیل خود بخود ڈیوائڈ ہو رہے ہیں جبکہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. اب کلوننگ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ سپرم کی ایبسنس میں بغیر سپرم کو لیے آپ نے ایک کسی انسان کے جسم کا کوئی بھی سیل لیا, اس کو ایک ایگ کے ساتھ ملایا, ایگ کا ڈی این اے اس میں موجود نہیں تھا, اور آپ نے اس بات سے ایک ایمبریو پیدا کر لیا. یہ ایمبریو ڈیولپ ہو کے آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی جانور کی یا انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اب اس کرنے سے ہوگا یہ کہ اگر ایگ اور سپرم دونوں ملتے ہیں تو دونوں کے آپس میں جو جینیٹک آرڈرز ہیں, دونوں کے جو ڈی این ایز ہیں وہ آپس میں ملتے اور ایک تیسری شکل پیدا ہوتی. جیسے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی طرح کے ہوتے ہیں, ان کے بہت سے کریکٹرز, بہت سی شکل, بہت سے آنکھیں, ناک کے بال ویسے ملتے ہیں. جو ڈی این اے اس سیل میں پرٹیکولرلی ہے وہ صرف ایک سیل کا ہے. ایک پہلی بات جس کا یہ ڈی این اے ہے, جو چیز پروڈیوس ہوگی وہ بالکل اس کا ریپلیکا ہوگا, اس میں کوئی اور خصوصیت نہیں ہوگی, وہ ویسی ہی ہوگی جیسا کہ اس کا دینے والا ڈونر ہے. ایک تو یہ بات اس میں بڑی اہم ہے کلوننگ میں. دوسری بات جو اہم ہے جو سائنسدانوں نے اچیو کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمبریو کو کریٹ کیا ہے. ایمبریو ایک انتہائی شروع کی شکل ہے بچے کی, بالکل شروع کی, جب سیل تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے. ایمبریو کو اچیو کیا ہے, ایمبریو کریٹ کر لیا ہے انسان کے کسی بھی خلیے سے. یہ ایک بہت بڑی سائنسی ایجاد ہوئی ہے. پہلی ایجاد کہ ایک ہی ڈی این اے کو ایمبریو میں ڈالا گیا, اور دوسری یہ ایجاد کہ سپرم کی ایبسنس میں کسی بھی انسانی جسم کے حصے کے سیل کو لے کر اس انسان کا ریپلیکا بنایا جا سکتا ہے. مثلا اگر ایک انسان کا ایک بال اتار لیا جائے یا جلد پہ سے یہاں سے اسکریچ کر لیا جائے اور اس کا ایک سیل لے لیا جائے اور اس کو ایگ سے ملا دیا جائے تو ایک پورا بایولوجیکل پروسیس جو ہے ایمبریو کا وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے, جبکہ اس سے پہلے تک یہ ممکن نہیں تھا. یہ کلوننگ ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ جاننا ہو چاہیں؟ یہ سوال آپ نے پورا نہیں پڑھا, میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ریفرنس سے سوال. قرآن کے بارے میں کلوننگ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یا ریلیجن یا سورہ بقرہ؟ کوسچن نہیں پڑھا. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, اس کا ٹرانسلیشن میں نے لکھا ہے, اس کانٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کریں. انہوں نے دجال کا ریفرنس دیا تھا پروفیسر صاحب نے. تو کوسچن ہے کہ وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے. درست. ہاں, یہ کوسچن یہ ہے کہ مطلب اگر یہ انسانی علم خدائی دعوے کے قریب پہنچ چکا ہے تو کیا واقعی آپ کے بقول دجال کا وقت آ پہنچا؟ ہاں, کوسچن ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا علم جو ہے خدائی دعوے کا, اگر یہ انسانی علم خدائی دعوے کے قریب پہنچ چکا ہے تو کیا دجال کا وقت آن پہنچا ہے؟ جی, یہ پروفیسر صاحب سے حضرت محترم, یہ دجال کا وقت آن پہنچا نہیں بلکہ دجال اپنے وجود کو مشخص کر چکا ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دجال کے بارے میں حضرت دانیال سے لے کر جو ہمیں بڑی واضح پیشن گوئیاں ملی ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک سسٹم بھی ہے اور ایک انڈیویجول بھی ہے. بحیثیت ایک سسٹم کے اس کی نشاندہی ہو چکی ہے اور بحیثیت ایک فرد کے, اب چونکہ دجال نے 40 برس تک ایگزسٹنس میں رہنا ہے اور اس کے بارے میں جو اگلا جو ہمیں اس کا کلو ملتا ہے کہ دجال اصفہان سے خروج کرے گا, اور لگتا یہی ہے کہ اگلی جو بہت بڑی جنگ کا خروج ہے
وہ ایران پہ حملہ سے ہوگی، جس سے مزید وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس سے چونکہ لڑنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ابھی یہاں ایک اتفاقاً میں آپ سے ایک بات کہہ چلوں کہ لوگ امام مہدی کے کانسیپٹ کو بہت حیرت سے دیکھتے ہیں اور بڑے استعجاب سے اور بڑی توقع اور تلاش رکھتے ہیں۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی کسی اتنی بڑی دنیا میں جہاں اتنی بڑی مخلوقات ہوں گی اور جہاں اتنے بڑے متضاد نظریات کے لوگ ہیں، وہاں شاید وہ اپنے تشخیص نہ پا سکیں۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، اس کے لیے میں صرف آپ کو فورس نہیں کروں گا ماننے یا نہ ماننے کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دجال کے خروج اور مہدی کے ورود کی جو واضح ترین علامتیں ہیں وہ ایک تھرڈ ورلڈ وار، کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار میں جبکہ بہت ساری زندگی، بہت ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، تو بچے کچھ لوگوں میں مہدی کا نزول یا مہدی کا ورود ایک بڑی ہی ممکنہ بات لگتی ہے، کیونکہ اس وقت جب کہ ہر آدمی اپنے مربی کو اور اپنے موشن کو ڈھونڈ رہا ہوگا تو مہدی کا ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ مگر اس زمانے میں اگر 6 بلین لوگوں میں اگر مہدی نمودار ہوتے ہوں تو جو ایک بڑی واضح بات نظر آتی ہے کہ اتنی ٹائٹ بائیفرکیشن ہے مسلمانوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ مہدی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ تبھی ممکن ہے کہ ایک بڑی جنگ کے بعد بڑی تباہی ہو سکے اور کچھ لوگ بچ جائیں، اور وہ مسلمان بھی ہوں یا کرسچن بھی ہوں، تو وہ کسی نہ کسی پناہ دینے والے یا کسی نہ کسی کراماتی انسان کی تلاش میں ہوں گی، اور ایسے وقت میں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان مشکل نہ رہے۔ یہ جو آپ نے مصور فی الارحام کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، تو بات یہ ہے کہ وہ کام اگر سر انجام نہ دے گا خدا کی طرح کے تو وہ دجال کہلوانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارے زمانے میں فار ایگزامپل ایک حدیث ہے دجال کے بارے میں کہ اس کا دجال ایک گدھے پہ سوار ہوگا جو زمین پہ چلے گا، آسمانوں میں بھی اڑے گا، اور اس کے کان 40 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنی تیزی انسانی ایجادات میں آئی ہے اور جتنی برسکلی انسان سائنسی میدان میں ترقی کر رہا ہے، یہ صرف ایک غیر معمولی نظام کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اتنا اپنی ذات میں مگن ہو چکا ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کو واقعی گاڈ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ویسے بھی حلف نامے کو دیکھیں تو وہ ایک بات وضاحت سے کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی عظیم ترین قوم ہیں اور آپ ایک بہت بڑی قوم کے بڑے عظیم فرد کی طرح اس پہ سٹیزن ہو رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو فخر و مباحات ہونی چاہیے۔ نیچرلی جب انسانی تفاخر اس حد تک آگے بڑھ جائے گا، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اس کے دجال کے ساتھ زیادہ ان آئیڈینٹیفائڈ بچے ہوں گے، یعنی زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈش واچ کریں، مجھے میرے صاحب کی بات یاد آ گئی، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں ہر روز میں کم از کم اس قسم کے مذاکرات دیکھتا ہوں کہ where the young boy says we don't know about our parents، اور جب دوسری بات کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ عورتیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں اور ہیرس میں اور چونکہ ایکسیپٹنس آف امیجیسی میں a woman is a little more quick than man، سو زیادہ تر حدیث یہ کہتی ہے کہ چونکہ جو بھی ٹیمپر ہے زمانے کا، جو موڈ ہے، اس میں زیادہ تر یہی خواتین جو ہیں وہ ذرا جلدی سے فیشنیبل چینجز کو اختیار کرتی ہیں، یعنی ہوا کو اختیار کرتی ہیں، چاہے وہ گھٹنوں سے اونچے کا بھی کوئی فیشن ہو، which personally men look at it, they would always think کہ یہ تو بڑا رسٹک سا فیشن آ گیا، but any fashion whether rustic or unrustic will be considered as a fashion by women and they will adopt it۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ تمام آثار ایک جدید ترین مکینیکل سائنٹیفک معاشرے کی ہیں جو اس وقت یورپ میں جاری ہے،
اور تمام علامات اس طرف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے. اور اب کچھ 2-4 اصلاحات ایسی موجود ہیں آگے کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ within 3 to 5 years it will be established, اور بڑی تیزی سے اور بڑی صورت سے یہ زمانہ گزرنے والا ہے. ویسے بھی اگر آپ امریکہ میں کسی ینگ آدمی سے پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ یہ ضرور آپ سے کہے گا کہ میں 99 میں یہ ملک چھوڑ دوں. تو مجھے بہت سارے امریکن ینگ کڈس ملے اور اس طرح دوسرے تو انہوں نے کہا جی 99 we will leave this country. تو پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نوسٹرڈامس نے پیشن گوئی کی ہے کہ 99 تھرڈ ورلڈ وار would start, اور اس کا خوف اتنا زیادہ ہے. اب دیکھیے عجیب سی بات ہے کہ جن لوگوں کو آپ بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ اکلٹ کے اتنے ہی قائل ہیں جتنے آپ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو جنرل گوئبلز نے جرمن کی طرف سے نوسٹرڈامس کی پیشن گوئیاں جو تھیں لاتعداد چھپوا کر تو جہازوں کے ذریعے یورپی ممالک میں پھیلائیں، اور ان پیشن گوئیوں میں یہ درج تھا کہ ایک بڑا خوفناک انسان جو ہے وار جنگ اٹھائے گا اور وہ یورپی ممالک کو تباہ کر دے گا. تو امریکنز نے یہ دیکھا کہ اس میں نوسٹرڈامس کی کتاب میں ایک نیو کنٹری کا ذکر ہے جو ہٹلر کو شکست دے گا اور یہ اینٹائی کراسٹ کو وینکوش کرے گا. تو انہوں نے جواباً جو یہ پیشن گوئی تھی یہ صدر روزویلٹ کے حکم سے بے تحاشا انہوں نے چھپوا کر یہ جہازوں سے پھینکنی شروع کر دی. تو پروپیگنڈا وار میں نوسٹرڈامس دونوں طرف سے استعمال ہوا. اب بھی maybe I will say it's a part of the American society, but most of the people جو ہے وہاں سوت سیئرز کا بڑا زور ہے، ESP کے بڑے تذکرے ہیں، and still people are looking forward کہ ایسی کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے تو اس تباہی سے پہلے ہم کسی محفوظ جگہ میں چلے جائیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ڈیتھ، ہارر اور تباہی کا یہ ہر حال میں یورپین ورلڈ میں موجود ہے، اور ان کی جو سب سے بڑی سائیکک بے چینی اس وقت ہے پورے ویسٹرن ورلڈ میں وہ تیسری جنگ عظیم ہے. پرہیپس اس کے دفاع کے طور پر، اب دیکھیے خوف جو ہے موت کا باعث بنتا ہے، پرہیپس اس کے دفاع کے طور پہ جو ان کے بیسٹ اینالسٹ نے اینالیسس کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز تھریٹن کر سکتی ہے امریکن سپریمیسی، پیس آف دی ورلڈ اور ہماری زندگیوں کو جو اتنی پورا آسائش ہیں، تو ان کا خیال ہے یہ کہ بیلیجرنٹ مسلمان would do it. تو ہر ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد ایک آدھ آرٹیکل بیلیجرنسی آف اسلام پر ان کے نیوز ویک میں یا ٹائم میں یا دوسرے رسالوں میں ضرور آتا ہے، جہاں وہ اس خطرے کو مسلسل ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ another crusade might occur and again the Muslims you see may get together. اس لیے کسی قیمت پر بھی ان کو طاقت کے حصول سے ہم نے منع کرنا ہے. One of the major argument against Pakistan is also the same. And now one of the most major argument against Iran is the same, because Iran is on its way to prepare atom or intercontinental ballistic missiles. تو اگر آپ نے کبھی یہ سنتے ہو تو ایک دفعہ ڈک چینی سے جو پہلے تھا ان کا فورن سیکرٹری تھا شاید، ڈیفنس سیکرٹری، تو اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کس ملک سے ڈرتے ہیں دنیا میں؟ تو وہ کہنے لگا صرف رشیا سے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ she has the capacity to hit us with intercontinental ballistic missiles. اور اب میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ رشیا has been very badly hit، اور یقینی بات ہے کہ وہ اب براہ راست اور سامنے آ کے تو اس معاملے میں شاید جنگ نہیں کرنا چاہتا، but it's fully supporting Iran in the preparation، خاص کر چائنا اور ایران کی پریپریشن سے، رشیا کی کوآپریشن سے ایران ایٹم بم بھی بنا رہا ہے، اور موسٹ پروبیبلی وہ ان کے کنویئرز بھی بنا رہا ہے یا حاصل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے the immediate attention of Dajjal is now turned on ایران. اور کسی وقت بھی یہ حدیث جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ within 3 years they would not let this thing go far ahead.
and within 3 to 5 years they are going to attack Iran, and with the attack on Iran the things will go worse and vaster, اور ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن کی ابتدا ہو جائے گی. اس لیے دجال کوئی اب امیجنیٹو چیز نہیں رہی، بلکہ it's a group of country, it's a system of thought headed by perhaps one big human individual جو کسی وقت بھی اس قیامت کا باعث بن سکتے ہیں. یہ ایک اس سے بالکل ہٹا ہوا کوشچن ہے فار اے چینج کہ بعض سلاسل میں دیکھا گیا ہے کہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو توجہ دیتے ہیں، جس سے مریدوں پہ عجیب و غریب اثرات طاری ہوتے ہیں، وہ الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہیں. اس چیز کو عام طور پہ حال طاری ہونا کہا جاتا ہے. یہ کیا چیز؟ حال جو ہے اس کو اولڈ گریک لینگویج میں جس سے انگریزی نے لفظ لیا ہے کیتھارٹک پروسیس ہے. اس کو ون ورڈ میں کیتھارسس کہتے ہیں. کیتھارسس کا مطلب یہ ہے کہ پینٹ اپ ایموشنز، اندر رکے ہوئے مدتوں کے ایموشنز کا جھٹکے سے اخراج ہو. کہ جب آپ کے سینے میں کوئی کیفیت بند ہوتی ہے، اس کو عام حالات میں انقباض کہتے ہیں. انقباض کا مطلب ہے طبیعت کا قبض ہونا. یعنی یہ تو جنرلی نارملی گاسٹرو انٹرائٹس سے بھی ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو گیس کی تکلیف ہو تو اپنے اندر ایک شدید گھٹن اور بے چینی محسوس کرتا ہے. تو جب یہی کیفیت مینٹل ہو، یہ گھٹن، یہ ڈپریشن اور یہ اندرون ذات کھچا ہوا ہونا، اگر یہی کیفیت مینٹلی ہو تو ہم اسے انقباض کہتے ہیں. اور نارملی اس انقباض کا کھلنا کسی جھٹکے سے ہوتا ہے، کسی ردم سے ہوتا ہے یا کسی آڈ پوائنٹ سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب قوالی کر رہے تھے تو جب انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، تو ایسی شدید ترین کیفیت کا غلبہ ہوا کہ حضرت تین دن تک کسی غلبہ حال میں رہنے کے بعد دنیا سے گزر گئے. تو عمومی حالات میں یہ فراڈ ہے. عمومی حالات میں ان پیروں کے حلقے میں یہ ایک ویل کنکاکٹڈ سٹوری پہلے سے بنا ہوا ایک انسٹنس ہے. ایک دو چار مقامات میں میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اشارہ چشم سے حال پڑتا ہے کہ اگر مرشد گرامی موقع کو مناسب سمجھے اور کیفیات کو پر اثر بنانا چاہیں تو ایک ہلکے سے اشارے سے یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی کیفیت کو ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ کنڈیشنڈ ہو گیا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت گرامی کا اشارہ اور مجھے حال پڑ دے. مگر جو اصلی حال ہے وہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انقباض اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس میں ایک سڈن اخراج سے آدمی مر بھی سکتا ہے. اور دو چار ایسی یقینی ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں جہاں کچھ شیوخ جو تھے اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس موقع پر قوال کو یہ کہا جاتا ہے کہ قوالی بند نہ کرے، کیونکہ جس ردم پر یہ کیفیت پیدا ہوئی اسی ردم سے وہ کیفیت جائے گی، سلائٹلی سبسائڈ ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ اسی ردم میں وہ کیفیت اس نے بدل دی ردم کی یا اس نے روک دیا تو وہ شدید ترین انقباض کی صورت میں دوبارہ اس کے جسم میں وارد ہو جائے گی اور مینٹل انیبلٹی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے تمام جو بڑے شیوخ ہیں جب وہ ان میں سے کسی کو حال پڑتا ہے یا مریدین کو تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں. اور ایک آدھ واقعہ تصوف میں ایسا بھی ہے جہاں مرشد تو شاید جیتے رہے مگر کمال فوت ہو گئے. جہاں ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جہاں کمال ردم دیتے فوت ہو گئے اور وہ اسی طرح سلامت رہے. مگر آج کل کے زمانے میں پریکٹیکلی سپیکنگ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے اور جتنے لوگوں کی ججمنٹ کی ہے اس میں کوئی اصلی رنگ نظر نہیں آتا. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آج کے زمانے میں حال جو ہے
हिस्टेरिया से बड़ी मुशाबहत रखता है. Hysteric fits are equivalent to this particular state of mind in general people, you see. और ख़ास तौर ख़वातीन में नॉर्मली किसी भी शिद्दत जज्बा में हिस्टेरिया वाक़या हो सकता है. वो एक वक्ती कैफियत होती है जो कभी रिलैक्स की जा सकती है, मगर उल्टे सीधे नारे लगाने और इस तरह यानी अजीब व गरीब असरात तो वो नहीं होते. ये बेसिकली ये कैथार्टिक प्रिंसिपल है. नॉर्मली बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हिप्नोसिस की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. कैथारसिस में हमेशा हिप्नोसिस की ये इस्तेमाल की जाती है टेक्निक. हिप्नोसिस का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी हिप्नोटिस्ट होता है, बल्कि सजेशन से. फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स को कहा जाए कि हमारे सामने बैठो और कुरान हकीम की तिलावत की जाएगी, इससे तुम पर यह कैफियत तैयार होगी, तो लॉ ये है कि वो विलिंगली अपना डिसबिलीफ सस्पेंड कर देता है. तो जब अपना डिसबिलीफ सस्पेंड करता है तो वो सजेशन उसे टोटली टेक ओवर कर लेती है और उसे हाल पड़ जाता है. ये एक जेन्युइन केस भी हो सकता है. ये तीसरा सवाल है साहब कि हुरूफ मुकत्तियात का इल्म क्या है, इसे इब्तदाई दौर पे कैसे सीखा जा सकता है, हुरूफ के असरात पर भी कुछ रोशनी डालें. हुरूफ मुकत्तियात बुनियादी तौर पर चूँकि इसका पहले से कोई ऐसा हमारे पास इशारा और किनाया मौजूद नहीं. हज़रत इब्न अब्बास की एक रिवायत के बाद तारीख़ इस्लाम में सिर्फ एक और एक्सपर्ट इसके गुज़रे और वो हज़रत शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी थे, जिन्होंने फतूहात मक्किया में इसकी वजाहत की है. और ख़ास तौर पे उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर है कि दाखिला सीन फ़िशीन ज़हरा कब्र मुहिउद्दीन, कि जब सीन शीन में दाखिल होगी तो मुहिउद्दीन की कब्र ज़ाहिर होगी. तो मुद्दतों लोग शेख के इस बयान के बारे में बड़े मुश्तबिर है कि पता नहीं क्या कह गए हैं कि सीन शीन में दाखिल होगी. मगर जब सुल्तान सलीम 200 साल के बाद जब सुल्तान सलीम शाम में दाखिल हुआ तो पहला हुक्म उसने ये दिया कि शेख अकबर की कब्र ढूंढी जाए, निकाली जाए और उसको नुमाया किया जाए. तो फिर लोगों को समझ आए कि मुहिउद्दीन इब्न अरबी ये कह रहा था कि दाखिला सीन फ़िशीन ज़हरा कब्र मुहिउद्दीन, कि जब सीन शीन में दाखिल होगी तो मुहिउद्दीन इब्न अरबी की कब्र ज़ाहिर होगी. हज़रात मोहतरम, ये उस वक्त की बात है. इसके पहले और इसके बाद हरूफ मुकत्तियात का कोई इल्म किसी स्कॉलर के पास किसी सूरत में मौजूद नहीं रहा. अगरचे शेख मुजद्दद ने इसके बारे में दावा किया कि मुझे हरूफ मुकत्तियात अता हुए हैं, मगर उस इल्म की किसी कीमत पे मकतूबात शेख मुजद्दद में या और किसी भी किताब में उसकी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई. इसलिए वो दावा नाकाबिल तस्लीम रहा. कुछ लोगों ने इसके बारे में दावे ज़रूर किए हैं कि ऐसा हमें इल्म है, मगर जैसे आप जानते हैं कि जिस दावा की परख मौजूद ना हो या जिस दावा की डेमोन्स्ट्रेशन मज़ाहिरा ना हुआ हो, उस पर यकीन करने से हर संजीदा इंसान को ताअम्मुल होता है. मैं अब चूँकि इसे पर्सनल हवाले से बयान करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये बात एकेडमिकली सिर्फ मेरे हवाले ही से जानी जाए. बाशिश के एक दिन मैं इसी उधेड़ बुन में एक दफ़ा मैंने अल्लाह से अर्ज़ की कि लगता है कि सारा कुरान जो है बंदों के लिए नहीं लगता है, और अगर सारा कुरान बंदों के लिए न था तो फिर आपने बंदों को कुरान पढ़ने की, पूरा कुरान पढ़ने की ज़हमत ना दी होती, को बॉर्डर लगा दिया होता कि बंदे ये पढ़ें वो ना पढ़ें ये ना करें. और अगर हुरूफ मुकत्तियात भी कुरान का हिस्सा है तो ये कितनी अजीब सी बात है कि किसी इंसान को इनका इल्म नहीं हासिल हो सका और ना ये किसी इल्म का हिस्सा बन सके. तो इसलिए मेरी ये खसूसी मैंने SOS मैसेज भेजा
کہ میری یہ خصوصی استدا ہے کہ مجھے حضور کی بارگاہ عنایت سے کچھ اس علم کا تھوڑا سا حصہ نصیب ہو. تو حضرات یہ میری اس دعا کے باوجود کافی میں کوشش بھی کرتا رہا جاننے سننے پہچاننے کی, بٹ سچ کوئی کلو نہیں نکلا, کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے میں مطمئن ہوتا کہ I found a way. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ لوئی میشنن کی کتاب پڑھتے ہوئے ایک اس کا جملہ میری نظر میں پڑا اور وہ جملہ بری طرح میرے ذہن میں اٹک گیا, تو شاید وہ بھی حکمت ربانی تھی. تو لوئی میشنن نے کہا کہ it seems that he knew some kind of the knowledge of basic categories. اب یہ جو لفظ اور سینٹنس تھا knowledge of basic categories, it struck me very hard. تو مجھے خیال ہی آیا کہ جب کائنات بنی ہوگی, جب خدا نے کلام کیا ہوگا, جب انسان نے علم سیکھا ہوگا, تو اس کے پاس تو اتنا وسیع تر علم نہیں تھا. تو بیسیکلی جتنی بھی کائنات میں چیزیں اسے نظر آئی ہوں گی اور جتنے بھی خیال اس میں آئے, اس نے کیٹیگرائز کیے ہوں گے انڈر 1 or 2 heads. اور چونکہ تختی اسے پروردگار سے مقطعات کی نصیب ہوئی, تو یہ 14 حروف وہ بیسک کیٹیگری ہیں جن میں کائنات کی ہر چیز کا علم ضرور ہوگا, ان کی فطرت کا علم ضرور ہوگا. اب حضرات گرامی یا ایک لکھا ہوا ہے کہ اسے ابتدائی طور پہ کیسے سیکھا جا سکتا, تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے ابتدائی طور پہ کیسے سیکھا جا سکتا. میرے لیے جب میں نے اسے زیادہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے ابتدا الف لام میم سے, میں نے سوچا یہ اگر بیسک کیٹیگریز ہیں تو یہ بیسک کیٹیگریز کے علاوہ گروپ بھی ہے, یعنی الف لام میم ایک گروپ ہے. الف بیسک کیٹیگری ہے, لام بیسک کیٹیگری ہے, میم بیسک کیٹیگری ہے, مگر یہ اکٹھے ہو کے ایک گروپ بناتے. تو جب میں نے گروپنگ کو دیکھا تو باقی کے اسماء مقطعات بھی گروپنگ میں نظر آئے اور چھوٹے چھوٹے یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں ان گروپس کی افینٹی کو چیک کروں. کیا یہ واقعی ہے کہ الف لام کی افینٹی ہے؟ کیا یہ واقعی ہے کہ الف لام کی افینٹیز قائم ہے؟ کیا یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ اسماء آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں اور کچھ اسماء آپس میں موافق ہو جاتے ہیں؟ تو میں ابھی اس ادھیڑ بن میں پڑا ہوا تھا کہ مجھے مسند اہل بیت کی ایک حدیث نظر آئی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کا ایک مکالمہ درج تھا. تو حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا, یا علی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں بعض اوقات ہم اچھے بھلے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے نیک لوگ ہیں, مگر یہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے ایک نیک آدمی کے ہمارا دل ایک برے آدمی کی آشنائی کو جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی باوجود کوشش کہ ہم ایک نیک آدمی سے دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتے, مگر ایک برے آدمی کو دل بھی کھچتا ہے, اسی کی صحبت اچھی لگتی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ عمر امیر المومنین, میں نے یہ سوال ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, کیونکہ میری بھی یہ کیفیت ہے کہ اچھے برے لگتے تھے اور برے اچھے لگتے تھے. تو میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا بات ہے کہ ہم نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہیں, نیکی کو جانا چاہتے ہیں, مگر جب دوستی یاری کا ساتھ تو کبھی برے آدمیوں سے آشنائی اچھی لگتی ہے. تو رسول گرامی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ نے جب ارواح کے جنود پیدا کیے تو اسی وقت کچھ کی کچھ سے محبتیں ٹھہرا دی اور کچھ کی کچھ سے نفرتیں ٹھہرا دی. اب چاہے یا نہ چاہو, جب آپ زمین پہ آؤ گے تو وہی محبتیں ہوں گی, چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے.
تو چونکہ میں تو آلریڈی افینٹیز کے موضوع پہ غور کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑی مضبوط سند ملی، مجھے ایک بہت مضبوط سند مل گئی، اس لیے میں نے وہ پورے پروسیس کرنے شروع کر دیے۔ مگر حضرات بات یہ ہے کہ جیسے 32 موروں کی چالیں 1 ارب سے زیادہ ہیں، تو جب آپ ایک بیسک حرف کی کیٹیگری ختم کر لیتے ہیں تو جب کمبینیشن شروع ہوتے ہیں تو بے پناہ مصیبت کا باعث بنا۔ فرض کیجئے کوئی بھی آپ اسم لیجئے، اسم احمد لے لیجئے، اب اسم احمد میں 4 لفظ ہیں جو علیحدہ علیحدہ حیثیت سے کمبائن ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے حامیم بیچ میں آ گئی، الف ادھر آ گیا، دال ادھر آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں بڑے لفظ ہیں، چاروں مؤثر اور ایفیکٹو لفظ ہیں۔ تو جب الف کو پڑھا جائے گا تو ہم یہ خیال کریں گے کہ الف ہر حال میں پاور انٹاکسیکنٹ چاہتا ہے، الف ہر حال میں مغلوبیت کے خلاف ہے، الف پوزیسو ہے پاور کا، اس لیے بخیل ہے۔ معاف کیجیے گا بہت سارے الف بیٹھے ہوں گے۔ یعنی الف کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ ڈسپلنڈ ہے 2 چیزوں کے لیے، پاور کے لیے اور بخل کے لیے۔ یہ ایزیلی گیون نہیں کرتا، ایزیلی گیو اپ نہیں کرتا۔ اب آگے ہوگی ہے، جب ہے کو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ پوری حیات ہے۔ یہ ابتدائی حامیم یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حامیم کا تذکرہ ہوا ہے کہ ماں کی میم اور ہے حیات کی، تو یہ پہلی حامیم تھی جو اللہ نے پیدا کی، یعنی پانی سے حیات شروع کی۔ تو اب ذرا ان کی صفات پہ غور کیجئے کہ ماں اسٹیشنری ہے اور ہے حرکت والی ہے۔ تو جب دوسری حامیم پیدا کی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوت وہ چیز ہے جو ماں میں حرکت کرتی ہے، یہ دوسری لائف ہے، اٹ از دی فرسٹ لائف، دی فرسٹ پیٹرن آف لائف جو ہے وہ اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے اگر غور کریں تو وہ حرکت اشتعال ہے، ایریٹنٹ ہے، متحرک ہے، مشتعل ہے۔ جس چیز میں ہے یا خے ہوگی تو اس میں یہ بنیادی صفت پائی جائے گی کہ اس کے بیسک سیلف میں حرکت، اشتعال، اضطراب اور ایریٹنٹ سیلف شامل ہوگا، کیونکہ وہ حیات ہے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ With the best of the disciplines, it will move in him. اب دیکھیے آگے میم آ گیا، میم متفکر، میم میں 2 ہیں، بعض اوقات رنگ پہ چلے جاتے، ایک میم ماء البحر ہے، ایک میم ماء دریا ہے، صاف ستھرا پانی اچھلتا ہوا، جمپ کرتا ہوا، زندگی نرش کرتا ہوا، آنکھوں کو بھلا لگتا ہوا، اور یہ صاف رنگ والی میم ہے۔ دوسری ماں جو ہے جسے ماء البحر کہتی ہیں، سمندر کی میم، اگر اس پہ غور کریں تو تاریک، ڈارک، متفکر، وسیع، انتہائی گہری سازشوں کا مرکز، بہت گہرے کرٹنز کے اندر بے پناہ وسعتیں چھپی ہوئی۔ تو جب آپ میم کا رنگ سانولا پائیں گے تو یہ حرکت ہوگی، جب میم کا رنگ وہ پائیں گے تو وہ حرکت ہوگی۔ ایک میم ایکسٹراورٹ ہے اور ایک میم انٹروورٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 انتہائی مشتعل لفظوں میں جو الف اور ہے میں موجود ہیں، جو تیسری میم ہے وہ رنگ پہ جائے گی، وہ رنگ پہ جائے گی۔ اگر میم کا رنگ گندمی ہے اور یا ڈارک ہے تو یہ ڈپریسنٹ ہوگا۔ یہ ڈپریسنٹ افیکٹ پہلے 2 مشتعل افیکٹس کو کنٹرول کر۔ آگے دال جو سستی کی ہے، وجود کے بھارے پن کی ہے، حضرت داؤد کی ہے، بے پناہ تقوی اور شدت غضب کی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں مل کے الف کنٹرول کر رہا ہے، ہے کنٹرول کر رہی ہے، میم ڈپریسنٹ ہے، دال دوبارہ غصہ دلاتی ہے، تو یہ انتہا درجے کی کارکردگی کو یہ نام جائے گا۔ احمد جو ہے انتہا درجے کی کارکردگی کو نام جائے گا، مگر کارکردگی کے ساتھ ساتھ
एक्सट्रीम एंग्री सेंसिटिविटी की वजह से स्टमक अपसेट का शिकार होगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस जरूर होगा, मुहक्कक होगा, मगर बीमार होगा। ये मैंने सिर्फ आपको इब्तदा के लिए एक इस्म की, अगर आपके नाम में से है तो आप अपनी फितरत को बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि ये तमाम जो खसाइस मैंने बयान किए इसमें कोई गैस वर्क नहीं, कोई चांस नहीं गलती का। गलती सिर्फ उस्ताद करता है, इल्म नहीं करता। साहब ये सवाल है कि सूद के बारे में जो आर्गूमेंट साहब ने दिए उनकी मजीद डेफिनेशन फरमाई। मैंने आर्गूमेंट्स नहीं दिए, मैंने एक्चुअली सूद के बारे में एक मजबूरी का, एक कॉमन आदमी की लायबिलिटी और मजबूरी का आपको इजहार किया था कि एक कॉमन आदमी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। एक कॉमन आदमी जो है एक मुल्की सतह पर या उससे भी आगे गए हुए एक कायनाती सतह के सुपर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जद्दोजहद नहीं कर सकता। इसलिए जो उसके फराइज से बाहर है वो उसका अलमिया नहीं है। एक इंडिविजुअल अगर सूदी कवानीन से बचना चाहे तो वो मोस्ट प्रोबेबली या तो पैसे घर में रखेगा या सिरे से वो पैसे रखेगा ही नहीं। और अगर आप सूद से बचना चाहते हो तो सबसे बेहतर हाल तो मेरे नजदीक मेरी तरह का है कि पैसे बचाओ ही नहीं। और अगर आपने पैसे बचाने हैं तो फिर सुपर स्ट्रक्चर आपका रास्ता नहीं छोड़ेगा। मगर मैं ये जरूर आपको यकीन से कह देता हूं कि सूदी निजाम से विद इन दी कंट्री जान छुड़ाना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। उसकी मिसाल मैं अभी आपके सामने वाज़ेह करूंगा। इत्तफाक ये है कि ना हम मुसलमानी में दिलचस्पी, माफ कीजिएगा मुसलमान से मिले, ना हम वेल कमिटेड मुसलमान, ना हम तरीके इस्लाम में दिलचस्पी रखते हैं। चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी नॉन चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे नज़दीक यही है कि अनलकीली वी डोंट वांट टू चेंज दिस सिस्टम। वी आर नॉट ए मुसलमान पीपल और गवर्नमेंट, और हम इस निज़ाम को जो इस वक्त राइज है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि खुदा का गजब उस मुल्क से बढ़कर किस मुल्क में होगा जहां उसकी शरीयत थर्ड क्लास कानून है। यानी अगर आप शरीयत इस्लामिया का ना कानून पास करते तो आप पर कोई गिला नहीं था, आप ना करते। आप रोमन कानून के या ब्रिटिश लॉ के इत्तलाक को जारी रखते, मगर ये खुदा से मजाक ना करते कि शरीयत के कवानीन बना उन्हें इतना रुसवा कर देते कि एक अमूमी अदालत का जज भी उस कानून को किसी वक्त इनवैलिड करार दे सकता है। अब आप देखिए कि जिस मुल्क में मुसलमान रहते हों उसमें शरीयत एक थर्ड क्लास लॉ की एग्जिस्टेंस रखती हो तो उस मुल्क पे अल्लाह की रहमत नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल ये है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इस सूरत हाल में जिस जज को सजा देनी हो आपने उसे शरीयत कोर्ट में भेजा जाता। यानी ना सिर्फ लोगों की नजर में, जजेस की नजर में उनकी सबसे बड़ी सजा है कि हाई कोर्ट से निकाल के उन्हें शरीयत कोर्ट में भेजा जाए, और हुकूमत की नजर में भी ये सजा है किसी जज को अगर देनी हो तो उसे नॉर्मल कोर्ट से निकाल के उसे शरीयत कोर्ट में भेजा जाए। तो इससे ज्यादा जिल्लत खुदा के कानून की नहीं हो सकती। और अगर आप खुदा के कानून को इस तरह रुसवा कर रहे हैं, उसकी अहमियत को इतना अर्जा आप कर रहे हैं, तो फिर आप खुदा से किस मोहब्बत और मुरब्बत की तवक्को रखते हैं? एटलीस्ट आई थिंक दैट पीपल नो इट कि हमारे अजाब की वजह क्या है। पीपल शुड नो। आप 1000 दुआएं पढ़ें, 1000, एक इंडिविजुअल को तो खुदा बरात दे देगा, अपने दोस्त को तो वो कभी नहीं भूलेगा। वो जो शख्स उसको प्रायोरिटी देता है उसको तो वो कभी नहीं भूलेगा। बट एज ए नेशन, एज एन उम्मा, एज ए कंट्री, ये अलमिया हमारे सर पे सवार है और ये मुसीबत हमारे सर पे सवार है।
کہ ہم خدا کے قوانین کو ادنا حیثیتوں سے ادنا درجے سے دیکھتے ہیں اور درجہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے لیے دنیا و عاقبت دونوں کی رسوائی ہے۔ اسی طرح سے میں وہ سود کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک بڑا سادہ سا قانون دیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے میں آپ کو یہاں بہت سارے میرے دوست بینکار موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ پروپوزیشن دے رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹل لیول پر اگر کوئی اسلامی حکومت ہو اور لوگوں کو اس اسلامی حکومت پر اعتماد ہو تو حکومت ایک اپیل ایشو کرتی ہے کہ صدقات ہمارے ذریعے ڈسپینس کیجیے، صدقات ہمارے ذریعے ڈسپینس کیجیے، اور ہم آپ کے لیے ایک بینک آف صدقات کو قائم کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس بینک میں صرف 1 ارب روپیہ داخل ہو جاتا ہے۔ سلٹ سے پیپل کوآپریٹ، یہ 1 ارب روپیہ نہ لوٹانے کے لیے ہے، یہ خدا کے رستے میں خیرات کے لیے ہے، صدقات کے طور پر ہے۔ اب اس کے تحت آپ یہ پالیسی بناتے ہیں کہ جن لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ قرض چاہیے یا 10,000 قرض چاہیے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ وی ہیو نو کنڈیشن، نو سود، پر یار اتنی مہربانی ضرور کرنا کہ اگر تم اللہ کے فضل و کرم سے اس پیسے سے اپنا کام ٹھیک کر لو، کاروبار ٹھیک کر لو، تو پھر اتنا ضرور یاد رکھیں کہ کم از کم یہ ہمیں اصل لوٹا دے تاکہ ہم کسی اور غریب کی مدد کر سکیں۔ تو حضرات محترم، میں یہ چانس لینے کے لیے تیار ہوں کہ 1 ارب میں سے 80 کروڑ واپس نہیں آتے۔ لوگ فراڈ کر گئے، لوگ کھا گئے، مگر صدقات تو ہے اسی لیے دینے کے لیے۔ صرف 20 کروڑ واپس آئے ہیں یا 20 کروڑ آپ کے پاس ہیں، مگر اگلے برس صدقات دینے والے پھر 1 ارب کا صدقات دیں۔ اب آپ کے پاس 1 ارب 20 کروڑ ہو گئے۔ میں آپ کو پوری ایمانداری و یقین سے کہتا ہوں کہ 10 سال یہ بینک لوگوں میں نہ صرف شعور مربت پیدا کر دے گا، نہ صرف اخلاقیات کی نئی سینس پیدا کر دے گا، بلکہ 10 سال کے بعد یہی بینک جو ہے کسی بڑے سرمایہ دار سے ڈیل کر دے۔ تو بھائی دیکھو، یہ ہمارے پاس صدقات کے پیسے ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے سوائے ایک کنڈیشن کے کہ لوگوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ ہم سے 1 کروڑ روپے قرض مانگنا چاہتے ہیں، لیں، مگر 2 پرومس کریں گے، ایک تو اصل واپس مڑے گی، اور اگر آپ نے نفع کمایا تو اس میں بھی خلق کے لیے آپ صدقات ہمیں ریٹرن کریں۔ نوشی ایک 10 ارب کی، اٹس اے وائڈر اسکیل، 10 اور 15 سال کے عرصے میں آپ اپنے، اگر آپ کو صدقات سے قرض مل رہا ہو، بینک آف صدقات سے، جس پہ کوئی لائبلٹی نہیں سوائے ایک اخلاقی لائبلٹی کے، تو مجھے بتائیے حبیب اور یونائٹڈ کو کون جائے؟ ایک بڑی نیچرل سی بات کہ بغیر کسی لائبلٹی کے اگر آپ کو قرض مل رہا ہے ایک بینک سے، تو آپ دوسرے بینکوں کو کیوں جائیں؟ تو نیچرلی دی ہول سسٹم ول بی ریڈیوس اینڈ ریکنسٹرکٹڈ ان اے صدقات بینک، اور جب یہ آئے گا سودی نظام آٹومیٹکلی آپ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب سود کے صدقات کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، لوگوں کی امانتیں رکھنے کی وجہ سے اور ان کو انتہائی آنیسٹلی ڈسپینس کرنے کی وجہ سے ان کو امین کہا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے، ایک بینک اپنے ساتھ یہ بھی جاب لے لیتے کہ آپ اپنے سرمایہ کو، آپ اپنی امانتوں کو، جس میں مال بھی ہو سکتا ہے، نقد مال بھی ہمارے پاس محفوظ رکھیں۔ اس میں اگر اس قسم کا ڈیل ہو کہ جی امانت اگر ہم رکھیں گے حفاظت سے تو ہم آپ سے تھوڑا بہت معاوضہ لیں گے، اور اگر آپ ہمیں امانت استعمال کی اجازت دیں تو اس کا تھوڑا بہت معاوضہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے اوور ہال ہو جائے، پورے کا پورا سسٹم۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی سودی نظام کے اوپر وہ قانون نہیں لگتا جو ایک آدمی جو اپنے پیسے بینک میں رکھواتا ہے اس پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو شرع کے مطابق سود کی ڈیفینیشن بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو سود دوں تو کنڈیشنز میری ہوتی، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا. مگر جب آپ بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں تو آپ کی کنڈیشنز نہیں ہوتی، بینک کی کنڈیشنز ہوتی. نفع وہ ڈیٹرمن کرتا بغیر کسی جبر کے، وہ نفع ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ اگر آپ 1,00,000 روپیہ مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو 1,000 لوٹا دوں. یہ سود کی کسی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. اب آپ کہتے ہیں فکس کیوں ہوتی، کوئی رقم فکس کیوں ہوتی؟ تو معاف کیجیے گا، انڈیویجول میں فکسیشن کرائم ہے. انڈیویجول بینکنگ میں ایک فرد جب لیتا ہے تو وہ فکس کرتا ہے تو وہ کرائم ہے. مگر جب ایک بہت بڑا سسٹم ہوگا، بہت بڑا سسٹم ہوگا تو اس میں فکسیشن مجبوری ہے اور انہیرنٹ ہے، کیونکہ وہ بے تکے طور پہ ایک آدمی کو 10,000 دوسرے کو 5 تیسرے کو 4 نہیں دے سکتے. اس لیے اس میں انہوں نے انٹرسٹ کی شرح جو ہے فکس کی ہوتی ہے اور وہ انٹرسٹ کی شرح جو ہے سود میں نہیں آتی. مگر اللہ کا قانون اتنا سخت ہے ممانعت کے بارے میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضرات محترم، اس کام میں اتنا بڑا خطرہ ہے، خدا اور رسول سے جنگ کا خطرہ. کوئی مسلمان تصور میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا جس سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے اور خدا رسول سے جنگ سے. مگر آخر اس سود میں وہ کیا بات ہے کہ جس بنیاد پر اتنے سخت اصول جو ہے، اتنا سخت جو ہے حکم لگایا گیا؟ تو obviously یہ وہ سود تھا جو انڈیویجول کی حیثیت میں لوگوں کو ایبسولوٹلی فلیس کرتا تھا. تمام عمر ان کی سود سے رہائی نہیں ہوتی تھی، جو ایک ملٹی پلائنگ فیکٹر، ایک جونک کی طرح انسان کے جسم سے خون چوستا تھا اور جس سے کسی فرد و بشر کو پرانے معاشرے میں رہائی نہیں تھی. اس لیے یہ اتنا ظالمانہ اور دوسرے کے لیے اتنا بے رحمانہ سسٹم تھا کہ اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں تھا. مگر آج اگر مجھ سے آپ سچ پوچھتے ہیں تو سودی نظام میں جتنا آج کل بینک مظلوم ہے اتنا اور کوئی تو نہیں نظر آتا مجھے. یعنی سود دینے لینے والے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر جو حال یونائٹڈ بینک کا ہوا ہے، جو حبیب کا ہوا ہے، اوور آل جو دوسرے بینکس کا ہوا ہے، اس میں تو لگتا ہے یہ قطعاً سودی نظام نہیں. اس میں تو وہ بیچارہ جو سود دینے والا ہے وہ ادموا اور قریب المرگ پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر ایک پورا سسٹم آف بینکنگ تباہ ہو گیا. اب پتہ نہیں سوال جس صاحب نے کیا وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جی یہ ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے، نان اسلامک کانسیپٹس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اسلام میں پارشلی کوئی نہیں داخل ہو سکتا، یہ میں آپ کو بات بتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا نماز اور روزہ رکھیں اور وضو نہ کریں. اسلام میں جب بھی آپ اسے چوز کریں گے اور اسے اپنائیں گے تو ایک مکمل سسٹم کی طرح اپنائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اگر آپ اس میں داخل ہونا چاہیں. اسلام ایک پارشل سسٹم ہے نہیں، ڈیموکریٹک سیکولر سسٹم کی طرح جو ایک پورا نظام ہے. اس کو ادموا نظام نہیں، یہ ایک پارشل نظام نہیں کہ ایک شک قبول کرو ایک چھوڑ دو. اگر آپ نے اسلام کے بینیفٹ دیکھنے ہوں گے تو یہ ایک مکمل نظام کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا اور رائج کرنا ہوگا. ایک منٹ بلال بھائی. حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے. ڈاکٹر عمران نے ابھی ایک بڑا اچھا پروپوزل دیا ہے کہ پچھلے سال بھی جو دوست اور احباب یہاں پر آئے تھے
وہ بھی اللہ کی چاہ میں یہاں سارا دن بیٹھے رہے. کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اللہ کا ذکر بھی سارا سال کرتے رہے. ان کی پروپوزیشن یہ ہے کہ کچھ دوست ابھی یہ سوچ کے بتائیں کہ پورے ایک سال میں ان کی زندگی میں اسپرچولی یا فزیکلی کیا تبدیلی رونما ہوئی. سید بلال کتب اپنے سے شروع کر دو. اس پہ آپ ابھی کچھ دیر سوچیں. اس دوران سر ایک سوال ہے کہ جو مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں یہ زیادہ تر فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کے حوالے سے جانے جا رہے ہیں. مثلا فرانس میں اور امریکہ میں ایسے کیس ہوئے کہ اسٹوڈنٹس نے کالج اسکول گوئنگ لڑکیوں نے حجاب کرنا شروع کیا تو ان کو فنڈامنٹلسٹ قرار دے کے ٹیررسٹ قرار دے کے نکال دیا گیا. جبکہ یہی چیز اگر کیتھولک کریں تو وہ ریلیجس ہوگی. مسلمانوں کے اوپر یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کے لیبلز اس دور حاضر میں کیوں اور کیسے لگ گئے؟ یہ ماشاءاللہ سوال تو بہت اچھا ہے مگر اتنا آفٹ ریپیٹڈ ہے. اصل میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ویسٹ کو سب سے بڑا خوف مسلمانوں سے یہ ہے کہ ان کا ایک بنایا بہت بڑا فیبرک آف ایگزسٹنس کلچر اور پروگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے خطرے میں ہے. بیلیجرسی، ایڈامنسی. حالانکہ سب سے بڑی فنڈامنٹلسٹ ایٹیچیوڈ ہمیں یورپ میں نظر آتا. فار ایگزامپل یورپ کے سیکولر سسٹم کا ایک عنصر جو ہے ڈیموکریسی. مگر ڈیموکریسی بھی ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگ ایکسپٹ کریں گے تو نافذ کریں. اب فرض کیجئے پاکستان کے 12 کروڑ عوام مل کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ہم اسلام قبول کریں، تو یورپ آپ کو اس لیے فنڈامنٹلسٹ کہے گا کہ آپ کی کیا مجال کہ آپ ہمارے سسٹم کو قبول نہ کریں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ بنیادی طور پہ جو ایڈامنسی ہے، جو ضد ہے، جو سرکشی ہے، وہ زیادہ اس سسٹم میں ایگزسٹ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو زیادہ مہذب کہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ پڑھی لکھی ماؤں کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں اپنے پڑھے لکھے سٹیٹس سے، کمپیریٹیو سٹینڈرڈ سے اپنے ان معصوم بچوں پر ضرورت سے زیادہ پریشر آف ایفیشنسی ڈال دیتی، اور وہ اپنے موقف میں اتنی سٹبرن ہو جاتی ہیں کہ اگر بچہ ایک اتنی پروگریس شو نہ کرے تو they will be right angry کہ I am more wise, I am more sane, I am very good and still you are not listening to me. یہ حال ہے یورپ کے فنڈامنٹلسٹ کا کہ وہ نالائق اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ نالائق جو ہے ہماری بات کیوں نہیں مانتا، یہ ہمیں کہ یہ ڈیموکریسی کیوں نہیں خدائی نظام سے، یہ کیوں نہیں. فار ایگزامپل they would like this attitude ایز ان انڈونیشیا اور اینی ادر کہ ایک مسلم ملک جائے اور بڑے احترام سے صدر کلنٹن کو کہے کہ آپ تو ہمارے لیے سوغات ہیں، خدا کا بڑا کرم کہ آپ پیدا ہوئے، آپ امریکہ کے صدر ہوئے، آپ نے ہمیں ڈیموکریسی دی. میں اس خوشی میں کہ آپ نے ڈیموکریسی دی، ہم تھرو آؤٹ اسلام کو نیست و نابود، کیا فنڈامنٹل سسٹم تھا، واحیات تھا، تو ساتھ ہی سارا یورپ آپ سے خوش ہو جائے، کیونکہ آپ نے ان کی انا کی تسکین کر. تو ان پڑھ کی انا اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی ایک پڑھے لکھے کی انا ہوتی ہے. تمام یورپ اپنے تمرد، سرکشی اور انا کا شکار ہے. ان کی لٹریسی میں ٹالرنس نہیں ہے، ان کی ڈیموکریسی میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں، اس لیے وہ آپ کو لازماً فنڈامنٹلسٹ کہیں گے. مگر دوسری طرف مسلمان اور ہم لوگ واقعی فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں. وہ کس طرح صاحب کہ ہمارا جو میجر طبقہ ہے، ہمارا جو ریلیجس طبقہ اور ہمارا وہ طبقہ جو زیادہ مذہبی نہیں ہے، ان میں واضح طور پہ دو اپروچز کا فرق ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دو چیزیں اگر بازار میں ایک جدید اور لیٹسٹ آ گئی، ایک نئی ایجاد آ گئی، تو عام آدمی کو اسے